بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام نے جو نظام اور جو سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے وہ بہت زبردست نظام ہے اور بہت زبردست سسٹم ہے. اگر جو ہے اس پر مسلمان اور پوری دنیا اگر آ جائے تو بہت بڑا انقلاب اس دنیا میں آ سکتا ہے. دیکھیے، دو ہی طاقتیں دنیا میں کام کرتی ہیں. ایک جو ہے رحمانی طاقت ہوتی ہے اور ایک شیطانی طاقت ہوتی ہے. رحمانی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے چلاتے ہیں اور کبھی کبھی فرشتوں سے، موکلات سے، جنات سے بھی چلاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ذمہ داری انسانوں پر ہے کہ اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کریں. اور انسانوں کی مخالفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کا ایک نظام بنایا ہے. تو شیطان جو ہے وہ انسان کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، اس کو غلط راستے پر لے جاتے رہتے ہیں. اس وقت میں شیطانی طاقتیں اتنی زیادہ طاقتور ہو چکی ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اسلامی نظام کو دنیا میں نہیں چاہتے، کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے. آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی پوری دنیا میں، آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ملے گی، آپ کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ملے گی، آپ کو حج کرنے کی اجازت ملے گی، لیکن آپ کو اسلامی نظام قائم کرنے کی اجازت پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس لیے ہمارے ملک میں بھی جو کوشش ہو رہی ہے، مسلمانوں کو جو ڈرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ مسلمان اسلام کے سسٹم سے الگ ہو جائیں، مسلمان اسلام کے نظام سے الگ ہو جائیں. جیسے ہی مسلمان اسلام کے نظام سے الگ ہوں گے، ظالم کو ظلم کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے دیکھیے کہ اسلام کیا بولتا ہے کہ سود اور بڈی یہ حرام ہے نا؟ اور شیطانی طاقتیں کیا چاہتی ہیں کہ ہر گھر کے اندر میں بڈی داخل ہو جائے اور سود داخل ہو جائے. اگر اسلامی نظام کسی ملک میں قائم ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں سود اور بڈی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. اسلامی نظام قائم ہوتا ہے تو وہاں سود اور بڈی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی. اور شیطانی طاقت یہ چاہتی ہے کہ سود اور بڈی عام ہو، اسلامی طاقت یہ چاہتی ہے کہ سود اور بڈی نہ ہو.
اس لیے اگر دنیا میں کہیں بھی اسلام کا نظام قائم ہوتا ہے تو وہ اپنے ملک سے سود اور بڈی کو ختم کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ باطل کا جو نظام ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا۔ کیا لوگ بغیر سود اور بڈی کے نہیں رہ سکتے؟ ہاں بھائی، سود اور بڈی کے بغیر نہیں رہ سکتے کیا؟ رہ سکتے ہیں، لیکن جو شیطانی نظام چلانے والے لوگ ہیں وہ مجبور کرتے ہیں انسانوں کو کہ وہ سود اور بڈی کی طرف میں آئیں، اس کو مجبور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ہزاروں عورتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج مسلمانوں پر جو مصیبت اس ملک میں آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کثرت کے ساتھ میں سود اور بڈی کے اندر میں مبتلا ہو چکا ہے، کثرت کے ساتھ مسلمان، اسے روکنا پڑے گا اور پوری طاقت کے ساتھ میں روکنا پڑے گا، پوری طاقت کے ساتھ میں روکنا پڑے گا۔ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، برا کہیں گے، پریشان کریں گے، لیکن اس کو روکنا پڑے گا، نہیں تو پھر مصیبت نہیں رکے گی۔ جو آ رہی ہے مسلمانوں پر وہ مصیبت نہیں رکے گی، وہ آتے ہی رہے گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں اس کے حقوق مسلمان نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ مدرسوں کا سروے ہوا اس ملک میں، ابھی تو آرڈر بعد میں نکلے گا کہ بھئی سروے ہونے کے بعد میں کیا ہونا ہے کر کے، وہ آرڈر تو بعد میں آئے گا۔ اب جب وہ آرڈر آئے گا تو اس وقت میں بہت بڑی ہلچل ہوگی انڈیا میں، کئی مدرسے بند کر دیے جائیں گے، کئی مدرسے گورنمنٹ کے انڈر میں چلے جائیں گے، کئی مدرسوں کو توڑ دیا جائے گا۔ ابھی تو سروے چل رہا ہے نا، ابھی اس کے بعد میں آرڈر آئے گا۔ اسی طرح سے مدرسوں کی سروے کے ساتھ ساتھ میں وقف کی زمینوں کا بھی سروے چل رہا ہے۔ اب ایک اسٹیٹ میں شروع ہو گیا، وقف کی زمینوں کا بھی سروے شروع ہو گیا۔ اس ملک میں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے۔ کتنی ہے؟ 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے اس ملک کے اندر، اور اس زمین کو مسلمانوں کے علاوہ جو انسان اس ملک میں بستے ہیں ان کے لیے اس کو خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ 8 لاکھ ایکڑ زمین غیر مسلموں کے لیے خطرہ ہے، اس لیے جو ہے اس کو مسلمانوں کے پاس سے نکال لینا چاہیے۔ تو اب اس کا سروے ہو رہا ہے، وقف کی زمین۔ بیجاپور میں جو ہے، بیجاپور ضلع میں 28,000 ایکڑ زمین وقف کی ہے۔ بیجاپور ضلع میں کتنی زمین ہے؟ اب سب کا سروے ہوگا، ساری زمینیں جائیں گی۔ اللہ نکال رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو وقف کے چلانے والے لوگ ہیں وہ وقف کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے یہ قالین ہے، اس کو لا کر کے آپ نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو یہ اللہ، وقف کا مطلب ہوتا ہے جو چیز اللہ کے لیے دی گئی، اس کو کہتے ہیں وقف۔ اس پر جو ہے کسی بھی انسان کا حق نہیں ہوتا ہے، اس چیز کو بیچا نہیں جا سکتا، اس چیز کو ہدیہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اب اس کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو کسی کو آپ ہدیہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے جو وقف ہے
اب جس کے اندر میں 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اس زمین کو مسلمان اپنی آبا و اجداد کی زمین بتا کر کے اس کو بیچ رہے ہیں. مسلمان بیچ رہا ہے، وہ اللہ کی زمین ہے، اور اس کو کیا کر رہا ہے؟ کاغذ بنا کر کے جو ہے لے کر کے اپنے نام اپنے اس کے اوپر میں اپنا اتارا بنا کر کے جو ہے اس کو بیچا جا رہا ہے غیر مسلمین کو. وہی ہماری زمین ہے، وہی یہ وقف کی زمین ہے، اور نام اتارے میں چڑھا کر کے اس کو جو ہے بیچا جا رہا ہے. اللہ نے کہا کہ تم ایسے ہی دھندالی کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے کہ تم کو زمین دینے کا کیا ہے، ہم اس کو تمہارے پاس سے نکال ہی لیتے ہیں. تو اب چلا ہے انڈیا کے اندر میں وہ کام. ابھی دیکھتے جاؤ آپ، جو باتیں 1.5 سال سے میں بتا رہا تھا وہ سب واقع ہو رہی کہ نہیں واقع ہو رہی؟ سب واقع ہو رہے ہیں. 1.5 سال سے بتا رہا ہوں، سب واقع ہو رہے ہیں. 2022 میں حالات بگڑیں گے بتایا تھا، 2022 میں حالات بگڑ رہے ہیں. اس کی وجہ بھی بتایا تھا کہ کیوں بگڑنے والے ہیں. ابھی آگے آپ دیکھتے جاؤ، مسلمانوں کا جینا اس ملک کے اندر میں مشکل ہو جائے گا. آپ ہماری باتوں کو سنتے رہو اور ایسے ہی رہتے رہو، مشکل ہوتی جائے گی، مشکل ہوتی جائے گی، اور پھر جو ہے ہم اسی کے اندر میں مر جائیں گے. پھر جو ہے ہم کو احساس بھی نہیں ہوگا. میں نے وہ مینڈک کی مثال بھی دی تھی کہ گرم پانی میں اچانک ڈالا جائے تو اچھل کر کے باہر آتا ہے، لیکن ٹھنڈے پانی میں اس کو رکھا جائے تو اندر آرام سے بیٹھتا ہے. نیچے سے آگ لگاؤ، پانی گرم ہوتا جائے گا، وہ اس میں ایڈجسٹ ہوتا جائے گا. گرم پانی گرم ہوتا جائے گا، اس میں ایڈجسٹ ہوتا جائے گا، ایڈجسٹ ہوتا جائے گا. ایڈجسٹ ہوتے 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 پانی اتنا گرم ہوگا کہ وہ مینڈک اس کے اندر میں مر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آج مسلمانوں کا حال انڈیا میں وہی ہو رہا ہے، بیجاپور میں بھی وہی حال ہو رہا ہے. ہم ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں. فجر کی اذانیں بند ہو گئیں، ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں. دنیا میں اپنی زندگی میں نہیں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھو عنقریب جو ہے پورے بیجاپور کے کسی بھی آفس میں آپ کو ایک بھی داڑھی والا اور ٹوپی والا نہیں ملے گا. دیکھ لینا، ہر مسجد کے اوپر میں جو ہے عنقریب آپ دیکھیں گے ہر مسجد کے اوپر میں جو ہے نوٹس آئیں گے. ہر مسجد پر نوٹس آئے گا، ڈاکومنٹ شو کرو کر کے. سب کچھ ہوگا، یہیں پہ ہوگا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس لیے کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے اس نظام پر مسلمان تیار نہیں ہے. ہم وہی چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائے. ابھی کچھ دنوں سے جو ہے سود اور بڈی کے بارے میں ہم لوگ تحقیق کرتے رہے تو ہمیں پتہ چلا کہ بیجاپور سٹی کا ایک محلہ بھی ایسا نہیں ہے جو سود اور بڈی سے خالی ہو. ایک محلہ بھی ایسا نہیں ہے جو سود اور بڈی سے خالی ہو. اور کوئی آدمی اس کے خلاف میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے محلے میں دیکھ رہا ہے کہ بھئی سود اور بڈی دھڑام سے ہو رہی ہے، زنا دھڑام سے ہو رہا ہے، لیکن اسے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب کو روکنے والی جو چیز ہے وہی چیز عذاب کو لانے والی بھی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ کام اللہ کے عذاب کو روکتا ہے. اور یہ کام نہیں کرنا اللہ کے عذاب کو لاتا ہے. اللہ کے عذاب کو لاتا ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے تو اللہ کا عذاب رکے گا. امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. ایک علاقے کے بارے میں ہمیں خبر ملی، ایک آدمی جو ہے پورے محلے کے لوگوں کو بڈی سے پیسے دیتا ہے. مسلمان ہے. اور
پیسے ختم ہوتے ہی جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں، پھر ان کو بلٹی سے پیسے دیتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ محلے پر قبضہ کرنے کے لیے۔ ارے بھائی دوسرے راستے سے بھی کام ہو سکتا ہے نا، بڈی کے راستے سے ہی کام کرنا ہے۔ ہر محلے میں ایسا ہو رہا ہے، لوگ بڈی سے پیسے دے رہے ہیں۔ اور وقف کی زمینوں کے بارے میں پتہ چلا ہمیں، ایک مستقل گروپ ہے بیجاپور میں جو بنگلور جاتا ہے آتا ہے، بنگلور جاتا ہے آتا ہے، اپنے نام سے پراپرٹی کرتا ہے، غیر مسلموں کو بیچ رہا ہے۔ کون سی زمین؟ وقف کی۔ اس لیے عذابات آ رہے ہیں جی، اس لیے جو ہے ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے۔ سود اور بڈی، وقف کی زمینوں کا بیچنا، زنا، عورتیں زنا میں ہیں، مسلمانوں کے محلے زناؤں کے اڈے بن گئے ہیں، مسلمانوں کے نوجوان نشے کے عادی بن گئے ہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، بھلائی کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چوکوں پر راتوں میں آپ دیکھو کہ یہ جو ہے نوجوان چوکوں پر چوراہوں پر گھنٹوں سے بیٹھیں گے، ایک نوجوان مسجد میں آ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے عذاب آ رہا ہے، لگے تم بہت زیادہ بگڑ گئے ہو، اس لیے عذاب آ رہا ہے۔ یہ پورے ملک کا حال ہے، پورے ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے، اور عذاب آ رہا ہے، بہت قریب آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیوں بہت ہمیں جو ہے کام کے لیے تیار ہونا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی، آپ کو یاد ہے نہیں یاد ہے مجھے نہیں معلوم ہے، سورہ فجر کی تفسیر پڑھو کر کے میں نے کہا تھا، آپ حضرات نے پڑھ لی؟ سورہ فجر کی تفسیر پڑھنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ سورۃ الفجر جو ہے، جو 30ویں پارے کے اندر میں ہے، اس کی تفسیر پڑھنے کے لیے میں نے کہا تھا، آپ حضرات پڑھے یا نہیں پڑھے مجھے نہیں معلوم ہے۔ ابھی نہیں پڑھے ہیں تو دوبارہ جا کر کے آپ آج پڑھ لیجئے۔ دیکھو سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ اللہ قسم کھا کر کے کسی چیز کو بیان کریں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ کی بات ہی بڑی ہوتی ہے، پھر اللہ قسم کھا کر کے بیان کریں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھو کس کس کی اللہ نے قسم کھائی؟ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ 5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ یہ 5 چیزوں کی اللہ قسم کھا کر کے آگے کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ 5 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی، اور 5 چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ آگے کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان کیا تو نے جو ہے قوم عاد کو نہیں دیکھا کہ وہ قوم عاد کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ہم نے پوری دنیا میں اس کے جیسی قوم ہم نے نہیں بنائی، ایسی خطرناک قوم۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ ویسے ہم نے بنائی نہیں دنیا کے اندر میں قوم، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اتنے بڑے تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ہاتھی کو جو ہے ایسے اس کی دم پکڑ کر کے اٹھا کر کے پھینک دیتے تھے، ایسے بڑے تھے، اتنے طاقتور، ایسے مکہ مار مار کر کے پہاڑ کو توڑتے تھے، ایسے طاقتور تھے۔ تو بڑے بڑے درختوں کو، بڑے بڑے جو اس کے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ناریل کے درخت ہوتے ہیں، جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، تو وہ کوتمیر کے جھاڑ اکھاڑتے ہیں، ایسے اکھاڑ کر کے پھینکتے تھے وہ لوگ، ایسے طاقتور تھے۔ تو من اشد منا قوتا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے سے بڑا تھا، تو اس طاقت نے ان کو سرکشی میں مبتلا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ میں کیا کیا؟ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کی طرف میں نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے ان کے اندر میں گھر بنائے ہیں۔
اور پھر اللہ کہتے ہیں فرعون ذی الاوتاد، اور تیلے ٹھونکنے والے فرعون کو تم نہیں دیکھتے کہ زندہ انسان کو جب وہ سزا دیتا تھا تو کہتا تھا اسے لے جاؤ، اسے جنگل میں لے جا کر کے انسانوں کو جو ہے وہ ایک لکڑی کے اوپر میں ایسا لکڑی گاڑی جاتی تھی اور دونوں ہاتھوں کو کیلے مار کر کے دونوں پاؤں کو باندھ دیا جاتا تھا، زندہ انسان اس کو جو ہے اسی طرح سے چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ اس کی سزا ہوتی تھی۔ چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، پرندے اور جو ہے گدھ وغیرہ آتے تھے، زندہ انسان کو نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی کہانیاں تم نے نہیں پڑھی؟ تو قوم عاد، قوم سمود اور فرعون یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے۔ آج کل کے جو لوگ ہیں نا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے جن کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں، تو ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جی، یہ سب ایسا مسلیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو آواز کر رہے ہیں صرف ہنگامہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور اس ہنگامے سے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ ڈر رہے ہیں، اور ڈر کر کے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو آواز کر رہے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسا بنائیں گے ویسا بنائیں گے، ہم اس ملک کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو آواز کر رہے ہیں، تلواریں لہرا رہے ہیں۔ ابھی دیکھا نہیں آپ نے کہ بیدر کی مسجد کے اندر میں گھس کر کے جو ہے ہمارے جامع مسجد کی جیسی مسجد کی پرانی، تو اس ہفتے بیدر کی مسجد میں گھس کر کے پوجا کی گئی۔ اس ہفتے بھائی 3 لوگوں نے ایک مسجد میں گھس کر کے پیشاب کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اس وقت میں اللہ آزما رہے ہیں، اس وقت میں بہت سخت ضرورت ہے اپنے ایمان کے اظہار کی، اور پریکٹیکلی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ الفاظ بس ہو گئے بھائی، کتنا بولیں گے وہ لوگ، ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، کتنا بولیں گے بھائی؟ کام کرو ابھی، یہ کام کا وقت ہے۔ اپنی ذات سے جتنا بھی اسلام کو نفع پہنچا سکتے ہو اتنا نفع پہنچاؤ، یہ وقت کام کا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو پریکٹیکلی میدان میں لے کر کے آؤ، اپنی چیزوں سے تھوڑا سا باہر نکلو، اپنی سوچ اور سمجھ سے تھوڑا سا باہر نکلو، اور باہر نکل کر کے جو ہے کام کے میدان میں آؤ۔ دیکھو دشمن تمہارے قریب میں پہنچ چکا ہے، تمہاری بستی میں پہنچ چکا ہے، تمہارے مسجدوں کے سروے ہو رہے ہیں، تمہارے مدرسوں کے سروے ہو رہے ہیں۔ یہ سب ٹوٹے گا، لیکن مسلمانوں کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا۔ دیکھو میں یہ کیوں بیان کر رہا ہوں، آگے سنیے آپ، کہ قوم عاد کے بارے میں اللہ نے کہا، اور سمود کے بارے میں اللہ نے کہا، اور فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین طغوا فی البلاد، کہ یہ لوگ جو ہے ملکوں میں سرکشی کرتے تھے، اپنے علاقوں میں سرکشی کرتے تھے، ننگا ناچ کرتے تھے، غریبوں پر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، ریپ کرتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے رب کا کوڑا ان کے اوپر میں برسا۔ اس وقت تک ہمیں جو ہے محنت کرنی پڑے گی جب تک کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر میں نہ برسے، اس وقت تک مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ ان ظالموں پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے، اس وقت تک اپنے آپ کو تیار کرو، محنت کے لیے، مجاہدے کے لیے تیار کرو، ان اعمال میں اپنے آپ کو لگاؤ کہ جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے فیور میں آتے ہیں، اس کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، تاکہ جو ہے اللہ ان ظالموں کی پکڑ فرمائے اور ان کے اوپر میں اللہ اپنے عذاب کا کوڑا برسائے۔ جیسے اللہ نے سمود پر اور قوم عاد پر اور فرعون کے اوپر میں، یہ بہت بڑے لوگ تھے، آپ ان کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے اور کیسے ظالم تھے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اتنے خطرناک یہ لوگ ظالم تھے۔ آج کے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو یہ بہت خطرناک لوگ تھے جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے ہی مارا ہے، انسانوں کے بس میں نہیں تھا ان کو مارنا۔ تو کس نے مارا؟ اللہ نے مارا۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے، اتنی محنت مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اللہ نے ان کی بیماریاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ
فساد کرتے تھے، ننگا ناچ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، غریبوں کو مارتے تھے، یہ سب کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک بات ان کی یہ لکھی ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان پر کوئی نعمت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، آستیاں اس کو ملتی ہیں، کھانا اچھا ملتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرا رب نے میرے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیا، مجھے عزت دی ہے، یہ دی ہے، وہ دی ہے، انسان بولتا ہے۔ تو وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور جب اس کے ساتھ اللہ کوئی دوسرا حال اس کا بدلتے ہیں، پیسے دیے، آستیاں دیے، ہاں میرا رب میرا رب میرا رب، اور جب اس کے اوپر میں بیماری لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں، حالات بدلے اللہ، دونوں طرح کے حالات لاتے ہیں انسان پر، اچھائی کے بھی برائی کے بھی حالات لاتے ہیں۔ کبھی بھی انسان ایک لیول پر نہیں رہتا ہے، تو کبھی جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، دونوں طرح کے حالات اللہ لاتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ حالات نہ، ارے اللہ نے کرم کیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ زبان سے بولے گا لیکن جو ہے آئے گا نہیں مسجد کو۔ دیکھو مالدار لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، نہیں وہ مال کمانے میں ہی لگے رہتے ہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی، نہیں صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے، مال کما رہا ہوں۔ تو جب یہ بولتے، اور جب مصیبت اللہ لائیں گے، لاتے ہی ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے تو اللہ وہ بھی لائیں گے، وہ بھی لائیں گے، دونوں چیزیں ہوں گی۔ کبھی کسی پر پہلے اچھے حالات آتے ہیں، بعد میں برے آتے ہیں، کبھی کسی پر پہلے برے آتے ہیں، بعد میں حالات اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہر انسان کی زندگی میں ہونا لازمی اور ضروری۔ تو اللہ کہتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب جو میرے ساتھ ہی جیسا کرنا تھا۔ یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اچھا تو پھر جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ لا تکرموا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ ان کی بیماریاں کیا ہیں؟ یتیموں کا، وقف کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے پڑے ہوئے رہتے ہیں وقف کے اندر میں، کسی یتیم کو نہیں دیتے، کسی بیوہ کو نہیں دیتے۔ وہ بیوہ بیچاری شوہر نہیں ہونے کی وجہ سے زنا کرنے پر مجبور ہو گئی ہے، وقت میں پڑے ہوئے ہزاروں اسکیمیں رہتی ہیں، ان سے جو ہے مسلمان بیواؤں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اس لیے ابھی دیکھو بھائی، ابھی دیکھو اللہ کیا کیا نکال لیتا ہے مسلمانوں کے پاس سے، ابھی دیکھو تمہیں سب جائے گا مسلمانوں کا اگر نہیں سدھرے۔ اللہ اب طے کر لیے ہیں، کبھی اللہ باسط بن جاتے ہیں، کبھی اللہ قابض بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، یا باسطو یا قابضو، یہ اللہ کے نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو کبھی اللہ باسط بن جاتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، اور کبھی اللہ جو ہے قابض بن جاتے ہیں تو سب چھینتے رہتے ہیں۔ یہ صفت ہے اللہ کی کہ کبھی جو ہے باسط بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے قابض بنتے ہیں۔ جب بندے اچھے ہو جاتے ہیں تو اللہ جو ہے باسط بن جاتے ہیں اور سب کو دیتے رہتے ہیں، اور جب بندے نالائق بن جاتے ہیں تو اللہ قابض بن جاتے ہیں، ساری چیزیں ان سے چھینتے رہتے ہیں۔ اب چھین رہے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی بیماری بیان فرمائی، یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ میں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو کھانا، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ اللہ نے یہ بھی بیماری بیان فرمائی، یہ بھی بیماری ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارنا، یتیموں کی کفالت کرنے پر نہ ابھارنا، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلانے پر نہ ابھارنا، یہ بھی بڑے بیماریوں میں سے ہے جس کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ یہ بڑی بیماریوں میں سے ہے کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ غریبوں پر، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کیا چاہتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے سب اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ جو بھی یتیموں کا میراث مل رہا ہے اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔
بلکہ اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ تحبون المال، اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے ان کو مال سے بہت محبت ہے، ان کو مال سے جمع 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 کر کے رکھتے ہیں، وہ تحبون المال حبا جما، یہ مال کو جمع جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ اصل بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کو مجھے جو ہے اس امت پر سب سے بڑا خطرہ جو ہے مال کا ہے، کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، کہ امت مال کو خرچ نہیں کرے گی اللہ کے راستے۔ سخاوت بہت بڑی چیز ہے جی، سخاوت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سخی کی ہر غلطی کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے لیکن بخیل ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک گنہگار ہے لیکن سخی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ سامری کو جانتے ہیں کیا؟ سامری کو جانتے ہیں؟ کون تھا؟ جس نے لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے نبی ماننے والے تھے اور اللہ کو خدا ماننے والے تھے، ایسے لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو بت پرستی پر جس نے تیار کیا، اس کا نام ہے سامری، ہے نا؟ لاکھوں لوگوں کو بت پرستی پر جس نے تیار کیا اس کا نام ہے سامری۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور یہ سارا دیکھا تو اللہ سے کہا کہ یہ قوم تو ایسے بگڑ گئی، تو اللہ نے کہا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں تبھی ہم ان کو معاف کریں گے۔ تو پھر جو ہے اللہ نے ایک بادل بھیجا، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، سب نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ جب سامری کے قتل کا وقت آیا تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو چھوڑو۔ کس کو چھوڑو؟ مین آروپی کو چھوڑنے کے لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ مین آروپی ہے، اس کو چھوڑو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ مین آروپی ہے، اس نے ہزاروں لوگوں کو بت پرستی پر کھڑا کیا، آپ اس کو چھوڑنے کے لیے بول رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ بہت سخاوت کرتا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے اس کو مارنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی جو ہے مانگنے کے لیے آیا کہ مجھے کھانا دیجئے، تو حضرت علی نے جو ہے فرمایا اپنے فرزند سے کہ جاؤ بیٹا، گھر میں سے 6 درہم ہم نے رکھے ہیں، اس میں سے 2 درہم لے کر کے آؤ۔ تو گھر میں سے آواز آئی کہ یہ تو بچوں کے دودھ کے لیے ہے۔ جب یہ بات آئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ 6 کے 6 لے کر کے آؤ۔ آل محمد کے گھر میں بخیلی نہیں چلے گی، سب لے کر کے آؤ، اور 6 کے 6 لا کر کے اس فقیر کو دے دیے، کچھ بھی نہیں گھر میں۔ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور اونٹ لے کر کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ علی یہ اونٹ خریدو گے؟ ہاں خریدنا ہے، لیکن ادھار خریدوں گا۔ کتنے میں؟ 140 میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ باندھ دو اور جو ہے بعد میں پیسے لے لینا۔ پھر اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے اور ایک آدمی گزرا کہ علی یہ اونٹ بیچنا ہے؟ کہا کہ ہاں بیچنا ہے۔ کتنے میں؟ 200 میں۔ تو 200 میں اس اونٹ کو بیچا اور 140 اس کو دیا۔ ہاتھ میں کتنے آئے؟ اور اس کو لے جا کر کے حضرت فاطمہ کے ہاں دیا اور فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے، 10 خرچ کرو گے، ہم اس کے بدلے میں 100 دیں گے۔ جاؤ بھائی، یہ بڈی والوں کو سمجھاؤ، تم کیا دو گے؟ تم کیا کماؤ گے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مسلمانوں کو بڈی دے دے کر کے تم لوگ جو ہے برباد کر رہے ہو، مسلمانوں کو سمجھاؤ بھائی، ان کو مسلمانوں کو حلال روزی کی ترغیب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور جو ہے مانگنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دیجیے، گھر کے اندر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا کہ مضبوط ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگے بھانڈے برتن کے سوا کچھ نہیں، مٹی کے برتن تھوڑے بہت ہوں گے۔ فرمایا سب کو بیچ کے آؤ، گھر میں کچھ بھی مت رکھو۔ بیچ کر کے آئے، 3 درہم آئے۔ فرمایا کہ
اس سے بازار سے جا کر کے کڑاڑی لے کر کے آؤ. 1 درہم کی کڑاڑی آئی, اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس میں دستہ لگایا اور پھر 2 درہم کے بارے میں کہا کہ اس کا اناج خرید کر کے گھر میں پہنچا دینا اور 1 ہفتے تک میری مجلس میں مت آنا, اور یہ کڑاڑی لے کر کے جنگل میں جانا, لکڑیاں کاٹنا, بازار جا کر کے بیچنا, لکڑیاں کاٹنا, بازار میں جا کر کے بیچنا, 1 ہفتے تک میری مجلس میں مت آنا. حلال روزی کی طرف میں اللہ کے رسول نے متوجہ کیا. فرمایا میں چاہوں تو تمہیں مال دے سکتا ہوں لیکن تمہیں اس کی عادت پڑ جائے گی. یہ بڈی دینے والے مسلمانوں کو اس کی عادت لگا رہے ہیں, اس کی لت لگا رہے ہیں. نشے کی لت لگائی جاتی ہے نا جس طرح سے. آپ کو آج بتا رہا ہوں میں, جتنے لوگ انرجی ڈرنک پی رہے ہیں وہ سب شراب پی رہے ہیں. سب کو بول رہا ہوں میں, جتنے لوگ انرجی ڈرنکس پی رہے ہیں نا ابھی اس وقت بازار میں جتنے بھی انرجی ڈرنکس ہیں وہ سب کے سب شراب ہیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ شراب نام بدل کر کے پیا جائے گا. لت لگ رہی ہے انرجی ڈرنکس پینے کی, وہ سب کے سب شراب ہیں, اس میں شراب کے کنٹینٹس ہیں. لت لگائی جا رہی ہے, بڈی دے دے کر کے لت لگا رہے ہیں مسلمانوں کو. بس مسلمان کمائی دھمائی کچھ نہیں کرے گا, جائے گا بڈی سے پیسے لے گا اور تھوڑا بہت کرنا ہے, پھر وہ بھرنا ہے, پھر بڈی سے پیسے لینا ہے, پھر بھرنا ہے, پھر بڈی سے پیسے لینا ہے, پھر بھرنا ہے. یہی عادت مسلمان. ارے حلال روزی کی طرف میں لگاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکے رہو لیکن حلال کماؤ. اللہ نے نبیوں کو فرمایا کہ حلال کھاؤ. بیماریاں بہت ہیں بھائی, سخاوت کی طرف میں آؤ. اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. تو ایک واقعہ جو ہے بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیں گے کہ اللہ ایک جو ہے ایک آدمی, یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر میں تھے تو ایک گھر میں گئے اور جو ہے اس سے جو ہے وہاں گئے تو کھانا طلب کیا اسے. تو پھر جو ہے وہ بیچارہ جو ہے گھر کے اندر میں کچھ بھی نہیں تھا, اس کے ایک بکری تھی. تو اس نے کیا کیا, وہی بکری لی اور جو ہے اس کو کاٹا اور کاٹ کر کے مہمانوں کو کھلا دیا. اور ادھر سے اس کی بیوی جنگل گئی ہوئی تھی, وہ بکریاں لے کر کے آئی, وہ جو ہے لکڑیاں لے کر کے آئی. اس نے دیکھا کہ اس کی بکری دیوار کے اوپر میں کھڑی ہوئی ہے, تو وہ بکری کو اتار کر کے لے کر کے آئی اور اندر آ کر کے دیکھا تو اس کا شوہر تو جو ہے وہ بکری وہاں گوشت بنا رہا ہے, گوشت پکا کر کے کھلا رہا ہے. میں نے کہا کہ تم یہ بکری یہ کہاں سے گوشت کھلا؟ میں نے کہا میری بکری میں کاٹ کر کے ان مہمانوں کو کھلا رہا ہوں. تو اس کی بیوی نے کہا یہ بکری تو یہاں تھی درخت کے اس کے دیوار کے اوپر میں تھی. میں نے کہا کہ نہیں, میں تو کاٹ کر کے کھلا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کے لیے بکری بھیجی جس کے ایک تھن میں دودھ نکلتا تھا اور ایک تھن میں شہد نکلتا تھا. یہ سخاوت کی بنیاد پر ہو. ایسے سخی لوگ تھے کہ بازار میں اپنے جانوروں کو بیچنے کے لیے لے جاتے تھے, 1 روپیہ کم مل رہا ہے تو اس کو نہیں بیچ رہے تھے, لیکن جب جو ہے مہمان آیا تو اسی کو کاٹ کر کے مہمان کو کھلا دیا. اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے. فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں کہ جو مال کو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بڑھائے. انصار میں ایک انصاری تھے تو ان کے بھائی لوگ آئے اور آ کر کے اپنے بھائی کی شکایت اللہ کے رسول کے پاس کہنے لگے, اللہ کے رسول یہ بہت خرچ کرتا ہے, آپ اس کو کہیے کہ ذرا سا کم خرچ کرے. تو اللہ کے رسول نے ان صحابی کو بلایا اور ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے فرمایا کہ خرچ کرتا رہے, اللہ تیری جو ہے مال میں برکت دے گا. اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد میں ایسا ہوا کہ جو ہے ایک مرتبہ جہاد میں جانا پڑا تو اس وقت میں جو ہے پورا سامان میرا تھا, پوری سواری میری تھی اور میرے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ مالدار تھا. میں ہی زیادہ خرچ کرتا تھا, اللہ نے مجھے ہی زیادہ مالدار بنایا ہے. تو خرچ کرو, اپنے آپ کو سخی بناؤ. اللہ مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی مسلمانوں کو اس ملک میں حکومت نہیں ملے گی جب تک کہ مسلمان اپنی سخاوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. اس ملک کے اندر یہ نہیں بتائیں گے اللہ کو کہ ہر پیاسے کو پانی ہم پلائیں گے, ہر بھوکے کو کھانا ہم کھلائیں گے, ہر بیمار کا علاج ہم کریں گے, اور ہر جو ہے جاہل ان پڑھ کو تعلیم ہم دیں گے, ہر مظلوم کو انصاف ہم دیں گے. جب تک یہ قابلیت مسلمان اپنے اندر میں نہیں پیدا کریں گے اللہ مسلمانوں کو اس ملک میں حکومت نہیں دے گا. کیونکہ قابلیت نہیں ہے تو کیوں اللہ تعالیٰ حکومت دے گا بھائی؟ قابلیت اپنے اندر میں پیدا کرو, صلاحیت اپنے اندر میں پیدا کرو, تبھی جا کر تو اللہ تعالیٰ جو ہے حکومت دیں گے. اب بھوکے رہیں, تم کو اللہ حاکم بنا دے,
پیسے پیسے ہی رہیں اللہ تم کو حاکم بنا دے، مظلوم مظلوم ہی رہے اللہ تم کو حاکم بنا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے بتاؤ کہ ہم مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کو بتاؤ، تو جو بھی آپ کو مظلوم ملے آپ کے علاقے میں اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ اور اس کے ظلم کو دور کرو۔ جو بھی مظلوم ملے، مسلمان غیر مسلم، اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ظلم کو دور کرو۔ اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ہمارے پاس میں یہ قابلیت ہے کہ ہم مظلوم کے ظلم اسے چھٹکارا دلا رہے ہیں۔ اللہ کوئی بھی بھوکا ملے اسے کھانا کھلاؤ، اور اللہ کو بتاؤ کہ اے اللہ ہم اپنی ذات سے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس بھوکے کو۔ کوئی بھی آپ کو پیسہ ملے اسے پانی پلاؤ، کوئی ننگا ملے اس کو کپڑے دلواؤ، کوئی بیوہ ہے اس کا پورا انتظام کرو، کوئی قیدی ہے اس کو چھڑاؤ۔ یہ کام کرو، اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ ہم ایسے بن گئے ہیں، تب اللہ جو ہے ہماری حالت کو بدلیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ روٹی بینک کا افتتاح کیا یہاں پہ، یہ اسی کانسیپٹ پر ہے کہ اپنی سخاوت لا کر کے یہاں پیش کرو، ہر گھر والے کھانا بنا کر کے لاؤ اور یہاں دو، اور اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ہر بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے ہم تیار ہیں، اپنے گھر سے کھانا لا۔ ہم چاہتے تو ایک 8-10 مالداروں کو جمع کر کے یہیں کھانا بنا کر کے دے سکتے تھے، یہ ہمارے لیے مشکل کام نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ بات رکھی ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر سے کھانا بنا کر کے لائے، تاکہ اللہ کو ہم اپنی سخاوت پیش کریں اور بتائیں کہ اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم تکلیف برداشت کریں گے، اپنے گھر میں کھانا بنا کر کے بھوکوں کو کھانا لا کر کے دیں گے، تاکہ ہم وہ چیز پیش کریں اللہ کے حضور میں۔ اس لیے یہ روٹی بینک کا عام خدمت خلق اور عام کھانا کھلانے والوں کے درمیان اور ہمارے روٹی بینک کے درمیان میں یہی فرق ہے کہ ایک اللہ کے سامنے سخاوت کو پیش کرنا ہے، اور دوسرے جو ہے یہ کھانا جو بن کر کے آ رہا ہے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ذکر کے ساتھ میں کھانا بناؤ، ذکر کے ساتھ میں کھانا لے کر کے آؤ، یا مجیب پڑھتے ہوئے کھانا بناؤ یا مجیب پڑھتے ہوئے کھانا لے کر کے آؤ۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں 2.5 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ للہ فلہ کر رہے ہیں، کوئی 1 روپیہ جو ہے نہیں ان کو دیا جا رہا ہے، اور وہ کوئی خالی فالتو لوگ نہیں ہیں، انجینئر ہیں ماشاءاللہ، کام کرنے والے لوگ ہیں، اور اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور جو ہے اچھے کمپیوٹر سائنس کے ماہر لوگ ہیں، وہ بچے آ کر کے یہاں پر اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ بچے دے رہے ہیں۔ جی آپ بھی اپنی خدمت پیش کرو یہاں پہ، اللہ کو بتاؤ کہ اللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ وہ بچے وقت دے رہے ہیں اپنا 2.5 گھنٹے۔ 2.5 گھنٹے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، پورے دن کا 10واں حصہ 2.5% ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے یہاں پہ کام کریں گے اللہ کے لیے تو پورے 24 گھنٹے اللہ اس کو عبادت میں لکھیں گے۔ وہ 2.5 گھنٹے یہاں بیٹھ کر کے اپنا یا مجیب کا ذکر کرتے ہیں، جتنے لوگ یہاں پہ 2.5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں 10,000 مرتبہ ان کا یا مجیب کا ذکر ہو رہا ہے، خدمت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اب پکانے والے یا مجیب پڑھ کر کے پکا رہے ہیں، لانے والے یا مجیب پڑھ کر کے لا رہے ہیں، خدمت کرنے والے جو ہے یا مجیب پڑھ کر کے خدمت کر رہے ہیں۔ جتنے لوگوں کو دیا جا رہا ہے سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی یا مجیب پڑھتے رہیں، ذکر کے ساتھ میں کھانا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم لوگ بھی جو ہے ان کو بھی یا مجیب پڑھنے کے لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کا نام پکار رہے ہیں۔ زیادہ دن نہیں گزرے بھائی، اسی سنیچر سے ہم نے شروع کیا، اور آج یہ جمعہ ہے، 7 دن بھی نہیں ہوئے الحمدللہ۔ اگر وہ اس کا روزانہ کا روزانہ جتنے لوگ جو ہے کھانا لا کر کے دے رہے ہیں اس کا ہم نے حساب کیا ہے، تو کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں جو ہے پورا ایوریج کے حساب سے 150 سے زیادہ لوگ کھانا لا کر کے دے رہے ہیں، 150 سے زیادہ لوگ کھانا لا کر کے دے رہے ہیں۔ کل تو قریباً جو ہے 40 کلو، میرے خیال سے 40 یا 45 کلو تک جو ہے وہ پورا ملا کر کے اتنا کھانا ہوا، تو اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ پورے یہ جو غیر مسلم ہے لوہار پیچھے کی وہاں کھانا پہنچ رہا ہے، بس اسٹینڈ میں کھانا پہنچ رہا ہے، عبدالرزاق درگاہ میں کھانا پہنچ رہا ہے، ہاسپٹلوں کے اندر میں کھانا پہنچ رہا ہے۔ 8 ہی دن کے اندر میں اللہ نے کام کیا۔ یہ سب جو ہے آپ حضرات جو ہے اگر ہمت کر لیں اور اللہ کو اپنی سخاوت بتائیں، کام بہت بڑھے گا، کام بہت بڑھے گا۔ آگے اور کام کرنے باقی ہیں، آپ ہمتیں کرو اور ساتھ دو تو انشاءاللہ یہ کام بڑھتا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی قابلیت کو ہمیں بڑھاتے جانا ہے کہ ساری قابلیت اللہ کو دکھانی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بدلیں گے اور بدل کر کے یہ کام بھی شروع کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔